السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان 3 لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ آپ کا کوئی زندگی میں کوئی مقصد ہے، کوئی ویژن ہے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان 3 لوگوں کی دوستی، ان 3 لوگوں کی کمپنی کبھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گی، کبھی آپ کچھ بڑا نہیں سوچ پائیں گے، کبھی آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے جب تک آپ کی کمپنی میں، آپ کی فرینڈ لسٹ میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے کولیگز میں ان 3 لوگوں کا شمار ہوگا۔ اور میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ سکسیسفل ہیں، ان کے پاس نالج ہے، فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، لیکن جب سے ان کا واسطہ ایسے لوگوں کے ساتھ پڑا ہے، جب سے یہ لوگ ان کی زندگی میں آئے ہیں، اس کے بعد جتنا وہ کامیابی کی طرف جا رہے تھے، جتنا تیزی سے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، اتنا ہی وہ نیچے آنا سٹارٹ ہو گئے۔ تو یہ 3 لوگ کون ہیں؟ یہ ایک ہماری اپنی آبزرویشن ہے، لوگ ریسرچرز ایکسپرٹ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں دیکھا ہے، جو سیکھا ہے، میں صرف وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر جو لوگ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جن کا اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، جن لوگوں کا اپنی زندگی میں کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی خواب نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے۔ وہ جس طرح ہوتا ہے نا، کہیں پر آندھی طوفان آتا ہے تو جس طرف تیزی سے آندھی چلتی ہے، جس طرف کی ہوا چلتی ہے تو اس میں شاپر اڑ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ہوا جس طرف جاتی ہے وہ اسی طرف اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کون ہوں اور مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، میرا پرپز آف لائف کیا ہے۔ تو جن لوگوں کا مقصد نہیں ہوتا زندگی میں کوئی، وہ نہ تو خود کامیاب ہوتے ہیں، نہ خود آگے بڑھتے ہیں اور نہ آپ کو بڑھنے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے کہیں نہیں پہنچنا ہوتا وہ آپ کو کہیں نہیں پہنچنے دیتے۔ تو آج سے یہ بات نوٹ کریں اور اینالائز کریں کہ آپ کے فرینڈ لسٹ میں، آپ کے احباب میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے۔ تو ان کی کمپنی سے لہٰذا آپ ہٹ کر ان لوگوں کی محفل میں بیٹھیں، ان لوگوں کو دوست بنائیں جن کا اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہے اور وہ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جن کے بارے میں ہوا اچھی نہ ہو۔ ہوا مطلب ان کا امیج جو ہے سوسائٹی میں وہ کچھ اچھا نہ ہو، لوگ ان کے بارے میں کچھ اچھی رائے نہ دیتے ہوں۔ دیکھیں، ایک تو ہے نا کہ ہر بڑے آدمی کا مخالف ہوتا ہے، ہر بڑے آدمی کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ اگر اس شخص کے بارے میں غلط رائے دے رہے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، یا اس کے اندر کوئی اور برائی ہے، اس کے قریب رہنے والے لوگ، اس کے پڑوسی، اس کے دوست احباب، اس کے فیملی ممبر، اگر بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہو، اس کا امیج اگر سوسائٹی میں خراب ہو، ایسے انسان کے ساتھ اگر آپ اٹھن بیٹھن کریں گے، ایسے انسان کے ساتھ اگر آپ دوستی کریں گے، تو جو ایک آپ کا امیج بنا ہوا ہے نا سوسائٹی میں ایک اچھے انسان کا، وہ خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ آدمی کی پہچان ہمیشہ اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، تو پھر لوگوں کا نظریہ آپ کے بارے میں بھی چینج ہو جائے گا کہ وہ شخص تو اتنا برا ہے، اگر آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہے تو لہٰذا پھر یہ کچھ دال میں کالا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں جن کا امیج سوسائٹی میں اچھا نہیں ہے، جو دوغلے لوگ ہیں، جو آپ کے سامنے تو آتے ہیں تو بڑے اچھے بن جاتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں، آپ کی محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جب ان کا واسطہ پڑتا ہے تو وہاں پر اگر ان کا امیج اچھا نہیں ہے تو آپ ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں، کیونکہ عزت، رسپیکٹ جب ایک دفعہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جو دین سے دور ہیں، جو نہ تو خود اچھا کام کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں،
اور نہ آپ کو کرنے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، پازیٹیوٹی یا پازیٹیو چیز، اس کا اتنا جلدی امپیکٹ کسی کی پرسنالٹی پر، کسی شخص پر نہیں پڑتا جتنا جلدی نیگیٹو باتوں کا یا نیگیٹیوٹی کا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو کوئی اچھی بات نہیں کہتے، اچھی بات نہیں کرتے، ان کی کانٹیکٹ لسٹ میں، فرینڈ لسٹ میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ دیندار ہوں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، جو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوں۔ اگر کوئی ایسا انسان آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ جس کو نہ اپنی آخرت کی فکر ہو، نہ وہ نماز پڑھتا ہو، نہ وہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھتا ہو، تو اگر آپ اس بندے کی کمپنی میں بیٹھیں گے تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، دوستی کا سب سے بڑا حق یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی آخرت کی فکر کریں۔ تو جس بندے کو خود اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی آخرت کی فکر کیا کرے گا؟ آپ اس کی محفل میں بیٹھیں گے تو ہمیشہ آپ کے دل میں برائی کا جذبہ ہی ابھرے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو لوگ دین سے دور ہیں، دیندار نہیں ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، یا تو آپ یہ کہیں نا کہ جی میں اتنا زیادہ پرفیکٹ، میرے اوپر ان لوگوں کی کمپنی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لہٰذا میں پازیٹیوٹی کریٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں جاؤں گا اور میں جا کر ان لوگوں کو دین کی تبلیغ کروں گا، دین کی دعوت دوں گا۔ تو اگر اتنی ہمت آپ میں ہے، اتنی کیپیسٹی آپ کے اندر ہے کہ آپ کی بات میں اتنی بات ہے، آپ انہیں کنونس کر کے ایک اچھے راستے پر، ایک اچھی ٹریک پر لا سکتے ہیں، آپ کی کمپنی میں آپ کو اتنا نالج ہے، آپ محبت سے ان کو نیکی کی طرف لا سکتے ہیں، تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہے کہ نیگیٹیوٹی کا اثر پازیٹیوٹی سے زیادہ جلدی انسان کے اوپر مطلب وہ صحبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں پھر وہ آپ کو بھی اپنے جیسا بنا لیں۔ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔